السلام علیکم ناظرین، آپ کو نام پڑھ کر یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آج پہنچا ہوں کھیوڑا نمک کی کان۔ اس کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ خوبصورت نمک کی کان دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے اور یہ ذخیرہ ضلع جہلم کے تحصیل کھیوڑا میں موجود ہے۔ سالٹ رینج کا ایک مکمل بڑا سلسلہ ہے جس کے اندر یہ کھیوڑا نمک کی کان بھی ہے واقع ہے۔ 1 کلومیٹر کا سفر طے کر میں ابھی اندر پہنچا ہوں۔ کھیوڑا نمک کی کان میں بنائے گئے پہلے پوائنٹ پر یہ پوائنٹ ہے جی مسجد، جیسے بادشاہی مسجد کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ کھیوڑا نمک کی کان کے اندر بنی ہوئی ہے اور اس کے جو اینٹیں لگائی گئی ہیں وہ بھی ساری نمک کی بنا کر لگائی گئی ہیں اور ان کے اندر لائٹ لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے روشنی سے وہ چمکدار دکھائی دیتی ہیں اور ساتھ ہی اس کی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ کھیوڑا میں نمک کی دریافت 326 قبل مسیح میں ہوئی، جب یہاں راجہ پورس اور سکندر اعظم کے درمیان جنگ لڑی گئی دریائے جہلم کے کنارے۔ تو اس وقت سکندر اعظم کے گھوڑے یہاں کے پتھروں کو چاٹتے ہوئے پائے گئے، جس کے بعد اندازہ ہوا کہ ان پتھروں میں نمکیات موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر اس پر جب مزید کام کیا گیا، مختلف ادوار میں مختلف کام ہوتے گئے۔ زیادہ تر اس میں کھدائی کا کام اور نمک نکالنے کا کام مغلیہ دور کا ہے جو پرانا ہے۔ اس کے بعد جس رستے سے اب ہم آئے ہیں یہ 1876 میں ایک انگریز دور میں ایک انگریز انجینئر نے تیار کروایا تھا اور پھر اس رستے کے ذریعے ہی نمک نکلتا رہا۔ اب اسی رستے کو ٹورزم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ٹورسٹ اسی رستے سے داخل ہو کر یہ خوبصورت مقام دیکھتے ہیں اور اسی کے ساتھ باقی کے مقامات بھی دیکھتے ہیں۔ یہ نمک کی کان پاکستان منرلز ڈیولپمنٹ کارپوریشنز کے ادارے کے ماتحت چل رہی ہے اور آج کل اس کا ٹکٹ 400 روپیہ چل رہا ہے اگر آپ پیدل چل کر مائن کے اندر وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر مائن کا شروعاتی حصہ آپ ٹرین پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا ٹکٹ 600 روپے ہے۔ اس کے بعد آپ کو گائیڈ دیا جاتا ہے ٹرین کے ساتھ جو آپ کو اس کا مختصر تعارف بیان کر دے گا۔ یہ ایک چھوٹی توپ ہے جو کہ اس دور میں کان کنوں کی حفاظت کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ یہ اوپر آپ کو جو کرسٹلز نظر آ رہے ہیں یہ سوڈیم کاربونیٹس کے کرسٹلز ہیں اور یہ انہی کرسٹلز سے بنا ہوا پہاڑ ہے اور اس کو محکمے نے چاگی پہاڑ کا نام دے رکھا ہے۔ یہ کرسٹلز اس صورت میں بنتے ہیں کہ جب اوپر پہاڑوں پر بارش ہوتی ہے تو پہاڑوں میں سے جو پانی رس کر اور دراڑوں میں سے جو پانی رس کر نیچے آتا ہے تو وہ جب نمکیات اپنے اندر حل کر لیتا ہے اور ڈرپنگ نیچے گرتا ہے زمین پر تو اس کے جو نمکیات ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ آہستہ آہستہ یہ کرسٹلز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس مقام پر تقریباً سارا سال پانی اوپر سے گرتا رہتا ہے اور یہ کرسٹلز بنتے رہتے ہیں۔ ان کو میں ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ مائن کے اندر اندھیرا بھی کافی ہوتا ہے تو اس وجہ سے کر کے شاید آپ کو ویڈیو مکمل نظر نہ آ سکے۔ جا کر یہاں پہنچ کر اس چیز کو دیکھنے کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ خدا کی قدرت دیکھ کر دل اش کر اٹھتا ہے۔ یہ ساتھ میں مینار پاکستان بنایا گیا ہے چھوٹے سے سائز میں اور یہ بھی سارا نمک کی ہی اینٹیں لگا کر بنایا گیا ہے۔ ان اینٹوں کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے ان کے اندر بلب جلائے گئے ہیں جن سے وہ اینٹیں روشن ہو جاتی ہیں اور یہ مزید خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس کان کے بارے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں تو وہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 17 منزلوں پر اس میں سے نمک نکالا جا رہا ہے۔ جس منزل پر ہم ابھی موجود ہیں یہ 6ٹھی منزل ہے۔ اس سے اوپر 5 منزلیں اور ہیں اور اس سے نیچے بھی 11 منزلیں ہیں اور ان سب میں سے نیچے کی بھی تمام منزلوں میں سے پروڈکشن ابھی ہو رہی ہے جہاں سے نمک لگاتار نکالا جاتا رہتا ہے اور وہ دنیا میں پنک سالٹ اور پنک ہمالین سالٹ کے نام سے جو کہ پہلے کبھی لاہوری نمک کے نام سے مشہور ہوا کرتا تھا وہ بھیجا جاتا ہے۔
اسی پنک سالٹ کی دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ آج کل دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ڈاکٹر حضرات بھی یہی سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہی پنک سالٹ یا ہمالیین سالٹ استعمال کیا جائے۔ اور اس کا بڑا ذخیرہ یہ کھیوڑا نمک کی کان ہے، اور اس کے علاوہ یہ ذخیرہ مکمل سالٹ رینج کی صورت میں جہلم کے گاؤں باغاں والا سے لے کر ضلع چکوال اور پھر آگے ضلع خوشاب سے ہوتے ہوئے ضلع میاں والی اور پھر کالا باغ تک موجود ہے۔ کہیں اس کی چوڑائی 1 کلومیٹر ہے تو کہیں 8 کلومیٹر تک ہے، اور لمبائی اس کی تقریباً 200 کلومیٹر ہے۔ جس پہاڑ میں یہ سالٹ نمک پایا جاتا ہے، اور اس کو کوہ نمک اور سالٹ رینج کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اس کی مشہور ہونے کی ایک اور بڑی وجہ یہاں ہونے والی لڑائیاں اور یہاں پر پائے جانے والے قلعے اور پرانے آثار قدیمہ ہیں۔ اسی سالٹ رینج کے اندر اور بھی مزید کئی چشمے ہیں، قدرتی خوبصورت جنگلات ہیں، اس طرح کی اور کئی نمک کی کانیں ہیں، اور ساتھ ہی اس سے ہٹ کر کوئلے کی بھی کئی بہت ساری کانیں ہیں۔ اب اس مقام کا تعارف کرواتا چلوں تو یہ شیش محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محکمہ نے اس کو شیش محل کا نام دے رکھا ہے۔ یہ دیواروں پر نظر آنے والا نمک خالصتاً پنک سالٹ یعنی کہ ہمالیین نمک ہے، اور یہ اس کا یہاں پر یہ کرسٹلز کی صورت بالکل سفید بھی نمک بھی موجود ہے جو شیشے کی صورت ہے، اور ساتھ میں ہی لال نمک بھی موجود ہے، اسی لیے اس کو شیش محل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ نیچے پانی جو تالابوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو بارشوں کا پانی آتا رہتا ہے وہ سارا اس میں اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر یہ پانی یہاں سے نکال کر پمپوں کے ذریعے باہر کان سے باہر نکالا جاتا ہے، اور کان سے باہر پھر یہ نمک والا پانی ICI کھیوڑا فیکٹری کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ وہ فیکٹری اس نمک کو اس پانی کو کام میں لاتے ہوئے اس سے سوڈا ایش بناتی ہے۔ اس کان سے نمک روم اینڈ پلر ٹیکنالوجی کے تحت نکالا جاتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کے تحت ایک کمرہ جو پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک کمرے کی صورت میں نمک ایک جگہ سے نکال لیا جاتا ہے، اور اسی کی پیمائش جتنا آگے ایک پلر چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ پہاڑ کی سپورٹ کے طور پر کام آئے گا اور پہاڑ برقرار رہے گا۔ یعنی کہ آدھا نمک نکال لیا جاتا ہے اور آدھا نمک پہاڑ کی سپورٹ کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ جگہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر ایک کینٹین بنائی گئی ہے جو کہ فی الحال کووڈ کے حالات کی وجہ سے بند ہے، اور مزید یہ آخری پوائنٹ تھا کان کے اندر کا شیش محل۔ اس کے بعد ہمارا واپسی کا سفر ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔